بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات میں عنوان آخرت کے تفصیلی واقعات کی بلند خوانی اور وضاحت کریں گے۔ اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 41 کھولیے۔ آخرت کے تفصیلی واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی دیکھ بھال کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ نیکی دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدی بائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے۔ اسی صحیفے کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ ہمارے اچھے برے تمام اعمال کے مکمل ریکارڈ کا نام اعمال نامہ ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے کہ جو کام عمر بھر میں نے کیے تھے اس میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم و کاس اس میں موجود ہے۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھیں آج کیسی سزا ملتی ہے، اور کافر کا تو خوف کے مارے برا حال ہوگا۔ پھر میزان پر لوگوں کے نیک اعمال و بد اعمال تولے جائیں گے۔ کرامن کاتبین جو کہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کے ہر لمحے کے اعمال لکھ رہے ہیں، جسے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی، اور یہی اعمال نامہ آخرت میں دیا جائے گا۔ روایات کے مطابق نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور بد لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور ہر آدمی کی ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر گناہ بھی اس اعمال نامے میں موجود ہوگا۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور وزن اعمال کے لیے قیامت میں جو میزان نصب کی جائے گی اس کا کچھ اجمالی مختصر مفہوم شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وزن ایسی میزان سے کیا جائے گا کہ جس میں چولی وغیرہ موجود ہیں، اور اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جتنی مشرق و مغرب کے درمیان میں وسعت ہے۔ اس سے زائد تفصیلات پر مطلع ہونا کہ وہ میزان کس نوعیت کی ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ ہماری عقل و ادراک کی رسائی سے باہر ہے۔ اس لیے اس کے جاننے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، بلکہ یہ عقیدہ تعلیم فرمایا گیا کہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا۔ جن کے اعمال طلبیہ و اعمال جواہرہ وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا وزن ہلکا رہا وہ خسارے میں رہیں گے۔ یعنی کہ میزان جیسے ایک ترازو ہوتا ہے، وہ ہوگا جو کہ میدان حشر میں نصب کی جائے گی، جو کہ مشرق و مغرب جتنی کشادہ وسیع ہوگی۔ اس میں لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جن لوگوں کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ دنیا میں جس نے بھی اچھے اعمال صرف دنیا کے لیے کیے ہوں گے ان کو ان کے اعمال کا کچھ وزن نہ ملے گا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں ہر شخص کے عمل کا وزن اس کے موافق لکھا جاتا ہے۔ ایک ہی کام ہے اگر اخلاص و محبت سے اور حکم شریعت کے موافق کیا اور برمحل کیا تو اس کا وزن بڑھے گا، اور دکھاوے کے لیے کیا، موافق حکم اور برمحل نہ کیا تو وزن گھٹ جائے گا۔ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہو مگر اس میں ایمان و اخلاص کی روح نہ ہو وہ اللہ کے ہاں کچھ وزن نہیں رکھتا۔ آخرت میں وہی صحیفے یا نوشتے ملیں گے جن میں اعمال کا اندراج کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اعمال حسنہ کسی نورانی شکل و جسم میں تبدیل کر دیے جائیں، اور اعمال قبیحہ کسی ظلماتی شکل و جسم میں، اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ اعمال کے حساب کی نوعیتیں جداگانہ ہوں گی۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیہ طور پر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا کیا اور یہ کیا۔ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب کمبختی آئی، مگر وہ کریم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب ہم بخشتے ہیں، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی۔ اور
وہ ہلاک ہوگا۔ اور کسی کو نعمتیں یاد دلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تیرا خیال تھا کہ ہم سے ملنا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو وہ ایمان، نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور دوسرے نیک کاموں کا ذکر کرے گا۔ ارشاد ہوگا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم ہوگا بولو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ، پاؤں، گوشت پوشت، ہڈیاں سب گواہی دیں گی کہ یہ تو ایسا تھا اور ویسا تھا۔ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کہ قیامت کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب جو ہے روایات سے ملتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو روایات ہیں یہ حدیثوں سے اخذ کی گئی ہیں، اور مکمل معلومات تو نہیں ملتی اس بارے میں۔ جو بھی روایت ملتی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ اعمال اس بنیاد پر تولے جائیں گے کہ ان اعمال میں کتنا اخلاص تھا، کتنی سچائی تھی، یا اس اعمال کو کرنے کی نیت کیسی تھی۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دنیا دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو ایسے عمل کی جو ہے بالکل بھی جو ہے وہاں پہ آخرت میں جو اس میزان میں ہوگا اس کا عمل کا کچھ وزن نہ ہوگا، بلکہ وہ عمل قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں گے لیکن سچائی اور اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو ان کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوگا، بعض ایسے ہوتے ہیں لوگ جو صرف دنیا دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کو تعریف ملے گی، یہ کہا جائے گا کہ یہ کتنے نمازی پرہیزگار روزے ہیں، تو ان کی نماز اور ان کے روزے جو ہے اس دن ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور پھر ان کے جو ہے اعضاء کو کہا جائے گا کہ وہ ان کی زبان پر مہر لگا کر ان کے اعضاء کو زبان بخش دی جائے گی، اور پھر ان کے جو اعضاء ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا اور یہ کرتا تھا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا۔ جو بھی سب اس نے اپنے اعضاء سے کام لیا ہوگا غلط کام، وہ اعضاء اس وقت وہ گواہی پیش کریں گے، اور پھر اس گواہی کی بدولت، جو کہ سچی گواہی ہوگی، اس گواہی کی بدولت وہ آدمی جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور کچھ ایسے نیک لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب سب کے سامنے نہیں کیا جائے گا، پوشیدہ طور پہ کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی لوگوں کے عیب چھپائے ہوں گے، پوشیدہ رکھے ہوں گے، اور ایسی نیکیاں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو گناہ ہوں گے وہ بھی معاف کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ کسی مسلمان پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ اپنی نافرمانی کو، اطاعت و نافرمانی کو پہچانے، پھر اطاعت پر ثواب دیا جائے گا اور نافرمانی کو درگزر فرمایا جائے گا۔ یعنی کہ کوئی مسلمان جو ہے اس کو جب اعمال پیش کیے جائیں گے، مسلمانوں کا جب حساب کتاب ہوگا، اس کو جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں، تو اطاعت کرنے پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہم نے دنیا میں کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، جو سب کچھ کیا ہوگا اس اطاعت پر جو ہے اس کو ثواب دیا جائے گا، اس کے اعمال وزنی کیے جائیں گے۔ جبکہ جو تھوڑی بہت نافرمانی اس سے ہو گئی ہوگی دنیا میں، اس کو درگزر فرما دیا جائے گا، یعنی کہ نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور ایسا روایت سے ملتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ بات بات پر گرفت نہ کرے گا، یعنی نہ بات بات پر گرفت ہوگی، نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر کی طلب ہوگی اور نہ اس کی حجت قائم کی جائے گی۔ یعنی کہ جو تھوڑی بہت نافرمانی اس سے ہو گئی ہوگی اور اس نے اپنے اس گناہ کا، یعنی نہ بات بات پر گرفت ہوگی اور نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر کی طلب ہوگی، نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر ایک پرچہ جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا
جاؤ وزن کراؤ۔ پھر پلڑے میں یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا پرچہ۔ وہ کلمہ شہادت والا پرچہ اس دفتروں سے بھاری ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے امتیوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تہجد گزار بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ جس پر رحمت فرمائے تو تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی 3 قسمیں کر دی جائیں گی: دوزخی، عام جنتی، خواص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کا حساب کتاب ہوگا تو مسلمان جو ہے ان کو سارا ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو اس میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی، دنیا میں جو نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے پابندی کے ساتھ، قرآن پڑھا ہوگا، اور جو بھی نیک اعمال کرے ہوں گے، اس پر ان کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ان سے تھوڑی بہت نافرمانی ہو گئی ہوگی دنیا میں، اس کو درگزر فرمایا جائے گا، یعنی کہ اسے نظر انداز کیا جائے گا، اور بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہیں ہوگی اور نہ عذر کی طلب ہوگی، یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا کیا تو کیوں کیا، اور نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی، یعنی کہ نہ اس پر بحث ہوگی۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے، یعنی کہ ایک ہماری مسلمانوں کی امت میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، یعنی کہ 1% اگر اس کی نیکی ہوگی تو 99% اس کے گناہوں کے دفتر ہوں گے، یعنی کہ اتنے زیادہ گناہ ہوں گے کہ اس کا اعمال نامہ جو ہے اس سے بھرا پڑا ہوگا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ جو گناہ کیے ہیں دنیا میں، اس کی کوئی وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر جو ہے اس پر ایک اللہ تعالیٰ خاص کرم کریں گے اور ایک پرچہ جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا وہ نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جاؤ اس میں رکھ دیے جاؤ، یعنی کہ وہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، وہ کلمہ جو اس نے پڑھا تھا، اس کلمے کا اتنا وزن ہوگا کہ جب وہ کلمہ اس میں رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، تو وہ سارے جو اس کے گناہ ہوں گے وہ نیچے ختم اوپر اٹھ جائیں گے، اور وہ شہادت والے کلمے کا جو پرچہ ہوگا اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس کے گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یہ وعدہ جو ہے قیامت والے دن اپنے امتیوں کو بلا حساب، یعنی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر کے پورا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی امت کی شفاعت کریں گے جب تک سارے مسلمان جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور جو تہجد گزار لوگ ہوں گے، یعنی کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی جو نمازیں پڑھتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے خاص لوگ بھی بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں پہ بہت زیادہ ہوگی، اور اس رحمت کی کوئی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہوگا، اور جس پر رحمت فرمائے گا تو اس کے لیے وہ تھوڑی سی چیز بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی اور وہ راضی ہو جائے گا۔ جب یہ سب حساب کتاب ہو جائے گا، تمام معاملات طے ہو جائیں گے، تو لوگوں کی 3 قسمیں وجود میں آئیں گی، جس میں سے جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ دوزخی ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے عام جنتی، یعنی کہ جنت کے نیچے کے درجوں میں ہوں گے جو لوگ، وہ اور خواص و مقربین، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، شہداء اور اولیاء کرام اور ابدال وغیرہ، یہ جو ہوں گے ولی اللہ تعالیٰ کے اور نبی جو ہوں گے، وہ خاص اور مقربین میں شامل ہوں گے جو کہ جنت میں نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ دوزخی، جنہیں قرآن کریم نے اصحاب الشمال فرمایا ہے، جو میثاق کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، وہ عرش کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرشتے بائیں جانب سے ان کو پکڑیں گے، ان کی نحوست اور بدبختی کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یعنی کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پوری دنیا کے انسانوں کی نسل چلی ہے، اور انہی انسانوں میں نیک انسان بھی ہیں، بد انسان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں۔ تو جو دوزخی ہوں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے جائیں گے، اور وہ عرش کے بائیں جانب یعنی کہ الٹی جانب کھڑے کیے جائیں گے، اور یہ اس بات کی پہچان ہوگی
کہ یہ لوگ جو ہے دوزخی ہیں اور وہاں بہت زیادہ نحوست اور بدبختی ہوگی۔ عام جنتی جنہیں قرآن مجید میں اصحاب الیمین فرمایا گیا ہے اور جن کو عقد میثاق کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، وہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو داہنی طرف سے پکڑیں گے۔ اس روز ان کی خوبی اور یمن و برکت کا کیا کہنا، حسن و عشرت کے ساتھ بشان و شوقت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و دلشاد ہوں گے۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دونوں گروہوں کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی دنیا کی نسل چلی ہے۔ تو حضرت شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ بائیں طرف جب حضرت آدم علیہ السلام ہمیں دیکھتے تھے، اپنی اولاد کو دیکھتے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ دوزخی ہیں، تو اس لیے وہ روتے تھے، اور جو جنتیوں کی طرف جب وہ نظر کرتے تھے تو جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ خواص و مقربین جنہیں قرآن کریم میں سابقون فرمایا گیا ہے، وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں سب سے آگے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 40 پہلی امتوں کی اور 80 اس امت مرحومہ کی۔ حساب کتاب کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ خواص و مقربین وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم میں سابقون فرمایا گیا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب میں سب سے آگے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسے نیک اعمال کیے ہوں گے جس کا مقابلہ کوئی بھی عام شخص نہیں کر سکے گا۔ اور اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 40 پہلی امتوں کی اور 80 اس امت مرحومہ کی، یعنی کہ ہماری امت جو مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی ہوں گی۔ اور پھر حساب کتاب کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ پل صراط کیا ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ پل صراط یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط ایک پل ہے، جس طریقے سے دنیا میں پل ہوتا ہے، ایسے ہی ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر پشت پر نصب کیا جائے گا، لیکن یہ جو ہے اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ بالکل باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کی چوڑائی جو ہے بال سے زیادہ باریک، یعنی کہ ایک رسی سے بھی زیادہ کم اور بال سے زیادہ باریک ہوگی، اور ہر نیک و بد مومن کافر اس پر سے گزر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ اور چونکہ جہنم کی پشت پر نصب ہوگا، پیٹھ پر نصب ہوگا، اس لیے اس سے گزر کر ہی جو ہے جنت کی طرف راستہ ملے گا، اور جو نیک ہوں گے، مگر نیک لوگ سلامت رہیں گے اور اپنے اپنے درجے کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ تو یہی بتایا گیا ہے، روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس پل پر سے صحیح سلامت گزر جائیں گے، اور بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جب ان کا گزر دوزخ پہ سے ہوگا تو دوزخ سے صدا اٹھے گی کہ اے مومن گزر جا، تیرے نور نے میری گرمی سرد کر دی، یعنی کہ دونوں طرف جس سے وہ پل جو ہے لٹک رہا ہوگا، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے۔ بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گزر فرمائیں گے، پھر دیگر انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، اور آخر میں دیگر امتیں گزریں گی۔ یعنی کہ جب پل صراط پہ سے جب حساب کتاب ہو جائے گا اور پل صراط پہ سے جانے کا حکم ملے گا، تو اس وقت جو ہے ہر شخص کو اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل صراط سے گزریں گے، اور اس کے بعد جو ہے تمام انبیاء کرام، شہداء کرام و صالحین، یعنی کہ نیک لوگ اس پر گزریں گے، اور اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کا خوندہ کہ ابھی چمکا اور غائب ہو گیا۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو ایک دم سے بجلی کڑک کے ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے نیک لوگ جو ہے جب اس پہ سے گزریں گے تو اسی طریقے سے گزریں گے۔ اور بعض جو ہے تیز ہوا کی طرح گزریں گے، کوئی ایسے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑاتا ہے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس پل صراط پر سے گزرے گا۔ بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض گھسٹتے ہوئے، بعض چیونٹی کی چال پار گزریں گے، کیونکہ یہ اپنے اپنے اعمال ہوں گے۔ جو لوگ جو ہے
جتنی تیزی سے گزریں گے وہ اتنے ہی کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ جتنے آہستہ گزریں گے ان کو وہ اتنی ہی تکلیف سے گزریں گے۔ حشر کے دن اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت حوض کوثر ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے کبے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار اور مشک والی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں، اور جو اس میں پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ یعنی کہ محشر والے دن جب بے پناہ گرمی ہوگی اور کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، تو اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے، وہ حوض جو ہے اس کے بارے میں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو مسافت ہے، یعنی کہ اتنا طویل ہے، اتنا بڑا ہے وہ، کہ اگر اس کے ایک کنارے سے چل کے دوسرے کنارے پر پہنچنا چاہیں تو 1 مہینے کا وقت لگے۔ اور اس کے علاوہ اس کا پانی جسے کہیں گے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کی پیاس اس طریقے سے بجھائے گا کہ جو ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جبکہ محشر کی سختی اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ جو ہے پانی بن کر بہہ رہے ہوں گے۔ مسلمان جنت میں اور کافر دوزخ میں جائیں گے۔ اہل ایمان کے ثواب اور انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے وہ سامان مہیا ہیں جو جہنم یا دوزخ ہے۔ اس میں تمام قسم کی اذیت دہ عذاب تیار کیے گئے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حواس گم ہو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ مدت کے بعد اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء و ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے، اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے، وہ سب گناہ گار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ، بے رونق اور آنکھیں نیلی۔ جنت و دوزخ سے بنے ہوئے ہزار سال ہوئے اور اب بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ جنت میں جو ہے ہر مسلمان کو جانا ہے۔ کچھ جو ہے مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنی گناہوں کی سزا جہنم میں کچھ عرصے تک سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفاعت سے ان کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اور ان کی مدد سے جو ہے جو مسلمان دوزخ میں چلے جائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی مہربانی سے کچھ عرصے بعد جو ہے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے صرف دوزخ میں کافر رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی عبادت نہ کی ہوگی، اللہ کو نہیں مانا ہوگا اپنی زندگیوں میں، جو ہے وہ صرف دوزخ میں وہ رہ جائیں گے، اور وہ ان کی بہت بری حالت ہوگی۔ اور جو مسلمان جس نے زندگی بھر میں سچے دل کے ساتھ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا، وہ آخری مسلمان تک دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اعراف: جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ یہ دیوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی سختیوں کو جنت تک پہنچنے سے مانع ہوگی۔ یعنی کہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، یعنی کہ ایک دیوار کی طرح ہے، اور یہ دیوار جو ہے جنت کی نعمتوں کو دوزخیوں تک پہنچانے اور دوزخ کی سختیوں کو جنتیوں تک پہنچنے سے روکے گی۔ اسی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں، اور اسی درمیانی دیوار کے اوپر بلندی پر ایک مقام ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، اور اکثر سلف و خلف سے یہ بات منقول ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ یعنی کہ جب حساب کتاب ہوگا تو کچھ لوگ جو ہے اعراف پر روک لیے جائیں گے، کیونکہ ان کا جو ہے فیصلہ نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں اور جو ہیں بدیاں یعنی کہ گناہ جو ہیں وہ برابر ہوں گے، تو وہاں پہ وہ لوگ روک لیے جائیں گے، اور جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے جو بطور مبارکباد ہوگا، اور چونکہ ابھی خود جنت میں داخل نہ ہو سکے اور اس کی امید اور آرزو کریں گے،
اور آخرکار اصحاب اعراف جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ لوگ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ان کو جب اعراف کی دیوار پر بلند مقام پر ہوں گے تو ان کو جنت دوزخ دونوں نظر آ رہی ہوں گی، تو جب جنت میں دیکھیں گے تو جنتیوں پر سلام بھیجیں گے اور پھر جنت میں جانے کی آرزو کریں گے، اور آخرکار ان کی آرزو پوری ہوگی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میدان کے اندر جب پل صراط پر جائیں گے تو اندھیرا ہوگا، تب اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی ان کا ساتھ دے گی، اور ایمان و اطاعت کا نور اسی درجے کا ہوگا جس درجے کا ان کا ایمان و عمل ہوگا، یعنی کہ جس کا جتنا ایمان و عمل ہوگا اسی سے اس روشنی، وہی اعمال ان کے روشنی کریں گے راستے میں، یہی نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، اور اس امت کی روشنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے اس چمک کو زیادہ کرے، یعنی کہ ہمارے جو دنیا میں جو ہم نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے، تو جو وضو کے ہمارے حصے ہوں گے وہ قیامت والے دن ایسے چمک رہے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، ان کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس روشنی کے بدولت جو ہے ہم لوگ پل صراط کے اندھیرے میں آرام سے گزر جائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی تاکید کی ہے۔ دخول جنت اور دوزخ کے بعد، یعنی کہ جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے اور دوزخ کے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان فرشتہ موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کر دیں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکاریں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔ ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ اے اہل جنت، اب ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار، اب ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت اہل جنت کے سرور کی انتہا نہ ہوگی اور ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے، اسی طرح دوزخیوں کے رنج و غم کی انتہا نہ ہوگی، ان کے لیے غم بالائے غم ہے۔ یعنی کہ جب جنت اور دوزخ میں سب لوگ داخل کر دیے جائیں گے، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، تو اس وقت موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو خوشخبری سنائی دی جائے گی کہ ان کی جو نعمتیں ہیں، جو ان کو دی گئی ہے جنت، اور اس میں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اب ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے دوزخیوں کو بدخبری سنائی جائے گی کہ جو جہنم کے جو عذاب ہیں وہ بھی ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جو کہ ہمیشہ اب وہ اسی اس میں رہیں گے، جو ان کے لیے سب سے بڑا غم ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی بن جائیں گے۔ آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ آخرت کے تفصیلی واقعات، اس کا آپ ہیڈ لائن اتاریے گا پوری سبق کی، اور پھر سوال جواب کریں گے۔ کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں اور ان کے ذمے کیا کام ہے؟ کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی دیکھ بھال کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ آدمی کی نیکی اور بدی لکھتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف جو نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا بائیں طرف جو بدیاں لکھتا ہے۔ سوال نمبر 2، قیامت کے روز نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ جواب، قیامت کے دن نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کا بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ سوال نمبر 3، میزان کسے کہتے ہیں اور قیامت میں میزان کیسے نصب کیا جائے گا؟ جواب، میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور وزن اعمال کے لیے قیامت میں جو میزان نصب ہوگا اس میں چولی وغیرہ موجود ہوگی، اور اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھتا ہوگا جتنا کہ مشرق و مغرب کا فاصلہ۔ میزان میں ہر ایک کا وزن دیکھا جائے گا، جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے، اور جو میزان کے قائم ہونے میں شک کرے وہ گمراہ اور بد دین، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سوال نمبر 5، اعراف کسے کہتے ہیں، نیز اہل اعراف کون لوگ ہوں گے؟
جواب: اعراب: جنت دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ یہ دیوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ میں اور دوزخ کی سختیوں کو جنت میں پہنچنے سے روکتی ہے۔ اسی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور امید کریں گے اور بالآخر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 6، دیدار الہی سے کیا مراد ہے؟ نیز ہر مومن مرد و عورت کو دیدار الہی کس طرح ہوگا؟ جواب: دیدار الہی سے مراد اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ اللہ عز و جل کا دیدار آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ہوگا، اور حدیث مبارکہ ہے کہ رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور جنتی اللہ عز و جل کا دیدار اس طرح کریں گے جس طرح 14ویں کے چاند کو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، جو زیادہ معزز ہوں گے انہیں روز دیدار ہوگا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوگا، پھر مومن کو جمعے کے روز دیدار الہی ہوگا، اور ہر سال میں ایک مرتبہ عید کے دن دیدار ہوا کرے گا۔ اللہ عز و جل کا دیدار وہ نعمت ہے جس کو ایک بار ہو گیا پھر ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، یعنی کہ ڈوبا رہے گا۔ یہاں پہ آپ کا یہ کام ختم ہو گیا ہے، اس کو اپنی کاپیوں میں اچھی طریقے سے صفائی سے اتاریے گا۔